بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس وہ ویڈیو جو ہے وہ اوور لیپ ہو گئی تھی جو واقعہ تھا، تو میں نے سوچا میں اس والی ویڈیو میں وہ اپلوڈ کر دیتی ہوں، نزول وحی کا واقعہ۔ تو آپ غور سے سنیے گا، یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت انفارمیٹیو ہے، تبھی میں دوبارہ سے اس کو ری اپلوڈ کر رہی ہوں، اور وہ جو اوور لیپ ہو گیا تھا اب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اوکے، تو پڑھتے ہیں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف کے 40 سال پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور اس سے پہلے سب انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے اور مخالفین کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور امداد کا عہد لیا، اور ان سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ یہ بات اپنے متبعین تک پہنچا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر پر ایمان لانا اور وقت آنے پر اس سے کامل تعاون ان پر بھی فرض اور لازم ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ اب یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 811، جس کا تفسیر یا مفہوم کہہ سکتے ہیں کیا ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، یعنی کہ توراۃ، زبور، انجیل، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا ضروری اور لازم ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وحی آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، مطلب کہ وحی ایک دم سے نہیں آ گئی۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بس ڈائریکٹ وحی آ گئی، ہمیں بھی یہی معلوم تھا کہ غار حرا میں اتنا ہی معلوم تھا نا، زیادہ معلوم نہیں تھا، اور ایک دم سے تو نہیں آتی نا، کوئی پہلے کوئی خواب آتے ہوں گے، کچھ تو ہوتا ہوگا، سوچنا ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا وحی سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خواب دیکھتے تو کچھ عرصے میں اس کی سچائی اس طرح ظاہر ہو جاتی جس طرح رات کی تاریکی میں پیسادۂ صخر نمودار ہوتا ہے۔ پھر آپ کو خلوت نشینی کی رغبت ہوئی، چنانچہ مکہ سے دور کوہ حرا میں گوشہ نشین ہو کر کئی رات تک عبادت میں مصروف رہتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے، مطلب کئی رات اور کہیں دن، مہینے بھی ہو جاتے تھے اعتکاف میں وہاں غار حرا میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی مدت کا خرچ لے کر واپس چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر اس نے مجھ کو پکڑ لیا اور مجھے اس قدر بھینچا کہ میں نے انتہائی تکلیف محسوس کی، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر اس نے مجھ کو تیسری مرتبہ بھینچا کہ میں نے انتہائی تکلیف محسوس کی، پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی ہے، یعنی اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، تمہارا رب بڑا عظمت، بڑا عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جو چیز انسان کو معلوم نہیں تھی وہ اسے سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد گھر تشریف لائے۔ خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑکتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر کہنے لگے، مجھ پر کمبل ڈال دو، مجھ پر کمبل ڈال دو۔ ذرا گھبراہٹ دور ہوئی تو فرمانے لگے، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا اور ساتھ ہی کہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، میں زندہ نہیں بچوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ڈھارس باندھتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خوش ہو جائیے۔
اللہ کریم آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناداروں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، فقیروں کو اپنی کمائی سے حصہ دیتے ہیں اور ناگہانی مسائل میں مصیبت زدگان کی امداد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ یہ بڑے عالم فاضل آدمی تھے اور جس طرح اللہ چاہتا انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے۔ اس وقت وہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے نابینا بھی ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چچا ذرا اپنے اس بھتیجے کی بات تو سنو، یہ بڑے خوفزدہ ہیں۔ ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، بھتیجے بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سارا گزرا ہوا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے خوش نصیب ہیں، یہ تو وہی فرشتہ اعظم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں ظہور نبوت کے وقت جوان ہوتا، کاش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کرے گی میں زندہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی حق کی بات پیش کرتا ہے جو آپ کو نصیب ہوا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور امداد کروں گا۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور ادھر وحی کی آمد بھی بند ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت سے وقتی محرومی پر اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو کر متعدد دفعہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو کر فرماتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، گھبرائیے نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آتے۔ جب وحی کی بندش کا زمانہ دراز ہو گیا اور دوبارہ اسی ارادے سے گھر سے نکلے کہ اپنی تعین پہاڑ سے گرا دیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر وہی بات کہی جو پہلے کئی بار کہہ چکے تھے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مجھے وہب بن کیسان نے حدیث بیان کی کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ عبید بن عمیر بن قتادہ لیثی کو کہہ رہے تھے، اے عبید، مجھے پہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت نازل ہونے کا واقعہ سناؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائے، وہب بن کیسان کہتے ہیں، میری موجودگی میں عبید نے عبداللہ بن زبیر اور حاضرین مجلس کو اس طرح واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال غار حرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں قریش کی عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے اور جو مسکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ مہینے کا یہ اعتکاف پورا کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے۔ یہ طواف 7 چکر یا جس طرح اللہ چاہتا کم و بیش ہوتا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد گھر تشریف لاتے، یہاں تک کہ جب وہ مہینہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف نبوت سے مشرف کیا اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق اعتکاف کرنے کے لیے گھر سے غار حرا کی طرف نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کیا اور اس طرح اپنے بندوں پر رحم فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حاضر ہوئے۔ پھر عبید نے وہ حدیث بیان کی جو پہلے گزر چکی ہے، یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پورا کرنے کے بعد واپس آئے تو اسی طرح کیا جس طرح پہلے کیا کرتے تھے، یعنی وہ چکر وغیرہ جو بھی ہے۔ پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ یہ سب تو دوران طواف ورقہ بن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھتیجے مجھے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اور کیا سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سن کر ورقہ بولا،
خدا کی قسم بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر فرشتہ اعظم آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تیار رہیے، آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیس سے نکالا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی بھی کی جائے گی۔ اگر میں اس وقت کو پا لوں گا تو میری پوری تندہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کروں گا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور وہ اپنے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے۔ تو یہ چیپٹر ہمارا اینڈ ہو گیا ہے۔ امید ہے بہت آپ لوگوں کو یہ انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور بہت انفارمیٹیو چیپٹر تھا یہ۔ سیریسلی میں آپ کو بتاؤں مجھے بہت مزہ آیا پڑھنے میں، مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں کو سننے میں، تو ظاہر سی بات ہے، آبویس ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پلیز، میں ویسے بھی کہہ رہی ہوں، میں کہتی رہتی ہوں، لیکن یہ والی تو ضرور اپنے فرینڈس یا جو بھی آپ کے کزن وغیرہ ہیں ان میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ یہ جو واقعہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ وہی نازل ہوئی، تو پورا پتہ چلے۔ اور ہاں، ایک اور چیز میں یہاں مینشن کر دوں، وہ آگے میں بتا بھی چکی تھی پریویس ویڈیو میں، کہ یہ جو سورہ مدثر ہے یا ایھا المدثر جو آپ نے پڑھا ہوگا پارہ نمبر 29 میں، تبارک الذی جو پارہ ہے اس میں یہ سورہ مدثر، تو مدثر کے معنی ہے اے چادر میں لپیٹنے والے، یا ایھا المدثر۔ تو یہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی وہی نازل ہوئی تو آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے کمبل اڑا دو، مطلب مجھے کمبل اڑا دو، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اے چادر میں لپیٹنے والے۔ تو یہ آپ لوگ کو کچھ ایسی نا تفسیر بھی آپ کی ایک طریقے سے قرآن کی ہو جاتی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، مجھے بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بھائی پارہ نمبر 29 میں جو سورہ ہے سورہ مدثر، اس میں یہ جو یا ایھا المدثر ہے یہ اس وقت آئی تھی۔ تو یہ چیزیں آپ کو ایسی معلوم ہوتی رہیں گی، آپ لوگ کو یہ سننا چاہیے، اوکے؟ جو بہت انفارمیٹیو، یہ مجھے بک بھی لگی ہے کیونکہ یہ اس حساب سے بھی بتاتی ہے قرآن کی جو بھی آیت ہوتی ہے نا، اس کا ریفرنس بھی دیتی ہے آپ کو۔ میں بتاتی ہوں نا ہر وقت کہ یہ ابھی سورہ آل عمران کی میں نے آپ کو بتایا تھا آیت نمبر، وہ بھی میں نے مینشن کر دیا تھا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو پلیز شیئر کریں صدقے جاریہ کے طور پر، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔